الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. ان کا کرم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم آج بالائے بام گیا ہے. کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام گیا ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر. کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے. وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. میرا ان کے منگتوں میں
لاہی کام گیا ہے کرم آج بالائے وام گیا ہے چراغا ہوا بز میں ہستی میں خالد چراغا ہوا بز میں ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام گیا ہے نگاہوں میں حسن تمام گیا ہے کرم آج بالائے وام گیا ہے. سبحان اللہ. یہ تھے جناب اویس چشتی جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت سماعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ جو ہے کتاب ہے ابتدائی اسلامی معلومات بچوں کے لیے جو ہے کوئز کا مقابلہ جو ہے رکھا گیا ہے. جو بچے شریک ہونا چاہتے ہیں مقابلے میں تو ان کے لیے یہ مفت ہے. رجسٹریشن کروا کر جو ہے اپنا نام لے سکتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے 100 روپے اس کا ہدیہ ہے. یہ دیتے ہوئے آپ ضرور لیں کیونکہ آج کے زمانے میں نوجوان نسل کے لیے سیرت سے واقفیت اور حضور کے حالات اور حضور کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. نہایت ہی مفید اور اہم کتاب ہے. رومن انگلش میں بھی جو ہے اس میں جو ہے تحریر ہے اور اردو زبان میں بھی ہے. تو جن کو اردو نہیں آتا ان کے لیے بھی جو ہے نہایت ہی کارآمد کتاب ہے. لہٰذا آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں مدارس میں ان کے لیے جو ہے رجسٹریشن کروا کر جو یہ مفت حاصل کر سکتے ہیں یا پڑھنے کے لیے مطالعے کے لیے رہتے ہوئے رعایتی طور پہ اس کا ہدیہ جو ہے 100 روپے ہے. 4:30 بجے اذان ہوگی. اس کے بعد 4:45 کو جو ہے نماز عصر کا وقت ہے اور نماز عصر کے بعد جو ہے ضیاء ملت مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ کا خطاب ہوگا. آپ تمام ہی حضرات اطمینان سکون سے تشریف رکھیں. لنگر کا بھی اہتمام ہے. بیان کے بعد جو ہے لنگر کا بھی نظم رہے گا. اب میں بلا کسی تاخیر زحمت خطاب ہوگا خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعز حسینی رضوی قادری شریفی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت مدنی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ وہ اپنے خطاب جلیل سے ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور کریں. حضرت کا استقبال نعرے سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. کھول کے جو ایسے ہی لگائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. صدق الله المولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا
सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी, ब मुस्तफ़ा बरसा खीश राह के दीन हमोस, अगर बहु न रसीदी तमाम उलह बीस्त, अगर बहु न रसीदी तमाम उलह बीस्त। कि वो सजदा नूर को था या कि मिट्टी के पुतले को, वो सजदा नूर को था या कि मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे बेखबर अब तक के गलता हैं, समझने वाले समझे बेखबर अब तक के गलता हैं। वहां 40 थे और 900 बरस की मेहनतों का फल, वहां 40 थे 900 बरस की मेहनतों का फल, यहां 63 बरस में हुजूम होश बंदा दे, यहां 63 बरस में हुजूम होश बंदा देखा। वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिखा की हद, वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिखा की हद, यहां खौसैन से कम फासला है अक्ल हैरान है, यहां खौसैन से कम फासला है। यहां खौसैन से कम फासला है अक्ल हैरा है। वहां औरतें थीं, औरतों ने उंगलियां काटी, वहां औरतें थीं, औरतों ने उंगलियां काटी, यहां सर कटाने को हुजूम होशमंदा, यहां सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। वहां सल्तनत थी, हाजिबो दरबारो लश्कर था, वहां सल्तनत थी, हाजिबो दरबारो लश्कर था, यहां एक बोरिया मसनद अमीरे नज़्मे दौरा है, यहां एक बोरिया मसनद अमीरे नज़्मे दौरा है। वहां दारू व दरमा, वहां खुम्बे इज़्निल्लाह, वहां दारू व दरमा, वहां खुम्बे इज़्निल्लाह। यहां आंखों आंखों में हयात नौ का सामा है, यहां आंखों आंखों में हयात नौ का सामा है। वहां मछलियां और अंधेरे थे दुआई थी, वहां मछलियां थे अंधेरे थे दुआई थी। यहां नाम की तनवीर से ही नाम की, यहाँ नाम की अजमत से हर जुल्मात, यहाँ जुल्मात में भी नाम की तनवीर रखसा है। वहां मछलियां थे अंधेरे थे दुआई थी, यहां जुल्मात में भी नाम की तनवीर रखसा है। वो मूसा थे कोहे तूर था, वो मूसा थे कोहे तूर था, जलवे की तमन्ना थी। वो मूसा थे कोहे तूर था, जलवे की तमन्ना थी। हबीब हक है खौसैन है, जलवों का इज़्दिहाम है। हबीब हक है खौसैन है, जलवों का इज़्दिहाम है। खुदा के शौक़ में शामिल होने का ये तरीक़ा है, दरूद पाक पढ़ लेना जहाँ नाम आ गया आका का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना महताब चिश्ती साहिब करबलाई मदज़ल्लहुल आली, सदर फैज़ान चिश्तिया, सदर इंतज़ामी मस्जिद कमेटी मस्जिद हाजा, मोहतरम अज़ीज़म मोहम्मद ज़फ़र पाशा क़ादरी साहिब और मोहतरम मौलाना अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद आमिर शरफ़ी ताहिरी साहिब मदज़ल्लहुल आली, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, मोहतरम हाफिज़ क़ारी मौलाना रऊफ़ अहमद क़ादरी साहिब निज़ामी मदज़ल्लहुल आली, बुज़ुर्गों, साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें दौलत ईमान से माला माल फरमाया और अपने महबूब रसूल के दामन रहमत से वाबस्ता फरमाया। हज़रत गिरामी मुख्तसरन चंद बातें मिलाद पाक के मुताल्लिक़, मिलाद पाक के हवाले से
عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابھی آپ نے ایک جامع بیان سنا استاد محترم کا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، آیت کا دوسرا حصہ ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی 10 خوبیاں بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور جو لوگ اس نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور جو لوگ اس نبی کی حمایت کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اتباع کرتے اس نور کی، الذی، اس نور کی جو ان پر نازل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، وہ سب لوگ کامیاب ہیں، سب لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کی شرط بتائی دی گئی ہے۔ کامیابی کیسی کامیابی؟ فلاح مفلحون کا مطلب کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک کام کرو، یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ، وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ 4 باتیں ہیں کامیابی کی۔ پہلے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب ماننا ہے، نبی کی شان کو ماننا ہے، نبی کی عظمت کو ماننا ہے، نبی کے علم کو ماننا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جتنی خوبیاں ہیں سب کو ماننا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کیسے ماننا ہے؟ تفصیل میں چلا جاؤں کہ اس نبی کے علم کو مانتے ہیں، اس نبی کے حاضر و ناظر ہونے کو مانتے ہیں، اس نبی کے اختیار کو مانتے ہیں، اس نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ جب یہ مان لیے اس کے بعد فرمایا دوسری شرط وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرو۔ عربی زبان میں مبالغہ کا سے کہا کہ وَعَزَّرُوهُ فرمایا، یعنی حد سے زیادہ تعظیم، انلیمیٹڈ ایکسپیکٹ کرو نبی کی، حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ دوسری شرط ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ نبی کو ماننا ہے۔ پہلی شرط کا تعلق بھی محبت سے ہے۔ کامیابی کے لیے 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، نبی سے محبت کرو، ایمان لاؤ نبی پر، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی عظمت کا اقرار کرو۔ اب تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات کو بیان کرنا، آپ کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے خوبیاں، اس کو بیان کرنا، یہ نبی کی تعظیم ہے۔ آج ہمارے وہ صحابہ کی تعظیم وہ تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ تعظیم تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ تک نیچے گرنے نہیں دیے۔ اور وہ ابن مسعود بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں مکہ کے قریش کے لوگوں کی جانب سے جاسوس بن کر آیا تھا کہ ان کے پاس کتنا ہتھیار ہے، کتنی عوام ہے، کتنے لوگ ہیں، میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اور آپ نے بعد میں بیان کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ حدیث ہے، مفہوم میرا، مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہے، تمام صحابہ پھیلے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے قیام فرمایا، تمام صحابہ قیام فرمائے، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام چلنے لگے، صحابہ ادب کے ساتھ پیچھے چلنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام ایک اونچے مقام پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا، سرکار کے لیے پانی کا وضو لایا کہ سرکار کے وضو کے لیے پانی لایا گیا، سرکار نے پانی لیا اور صحابہ کرام قریب آ گئے، سرکار نے اپنے ہاتھ دھوئے، صحابہ کرام نے اس ہاتھ دھوئے ہوئے پانی کے قطروں کو زمین میں گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر لیا۔ سرکار پاک نے علیہ السلام نے پہلا رکن ادا کیا وضو کا، اس کے بعد سرکار پاک علیہ السلام نے کلی فرمائی۔ صحابہ کرام کو یہ عالم کے سرکار نے جیسے ہی کلی فرمائی، اس پانی کو بھی صحابہ کرام نے لے لیا۔ سرکار نے ناک مبارک صاف کی، وہ پانی بھی صحابہ کرام نے لے لیا۔ سرکار نے چہرے کو دھویا، وہ پانی بھی صحابہ کرام نے لے لیا۔ سرکار نے ہاتھ دھوئے، وہ پانی بھی لے لیا۔ سرکار نے خدو میں پاک دھوئے، وہ پانی بھی لے لیا۔ یہاں تک کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ زمین خشک تھی اور آپ کا وضو بھی ہو گیا اور صحابہ کرام نے پانی لے لیا۔ اور جب پانی لیا، اب جو دور تھے، جو آگے آ نہیں سکے،
وہ جو صحابی کو پانی ملا اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتی. یہ تعظیم ہے, یہ عظمت ہے, یہ عظمت ہے سرکار کی. تو یہ عظمت کا بیان کرنا کامیابیوں میں شامل ہے. نبی کی شان کا بیان کرنا, مقام صحابہ کا واقعہ بیان کرنا, چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ بیان کرنا, یہ نبی کی تعظیم ہے. یہ واقعات کو یہ آج ضروری ہے کہ نبی کی جب تک ہم عظمت بیان نہیں کریں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَعَزَّرُوهُ کا مطلب حد سے زیادہ انلمیٹڈ تعظیم کرو. یہ تعظیم کرنا ہے نبی, تعظیم نبی ہے. یہ سرکار کی عظمت کے بے شمار واقعے ہیں. اس کے بعد تیسری بات فرمائی وَنَصَرُوهُ, اور ان کی حمایت کرو. یہاں پہ ضمیر ہو ہے, جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں, جو اس نبی کی تعظیم کرتے ہیں اور جو اس نبی کی حمایت کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں. اب تائید کیسے ہو؟ تائید, نبی کی تائید کا مطلب اسلام کی تائید ہے, دین کی تائید ہے. وہ تائید کیسے ہو؟ پہلے یہاں پر ضمیر نبی کے پاک علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے, اس نبی کی جو تعظیم کرتے ہیں, اس نبی کی جو حمایت کرتے ہیں. حمایت کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ جو میلاد کی محفل کرتے ہو یہ نبی کی حمایت میں ہے. یہ گستاخوں کا جواب دیتے ہو یہ نبی کی حمایت میں ہے. جتنے کام ہم نبی کے لیے کریں گے وہ نبی کی حمایت میں ہے. گستاخیوں کا جواب دینا نبی کی حمایت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا گستاخوں کا جواب کیسے ہوتا ہے, اللہ نے بتا دیا. ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ مجنون کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل جاؤ فوری, جبرائیل جاؤ, میرے نبی کو اس بدبخت نے مجنون کہا ہے. اللہ نے جواب دیا. نبی کی شان دیکھیے کہ نبی کی جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اللہ حمایت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نون والقلم, نون قلم ہے قسم کی, قسم ہے قلم کی, وما یسترون, اور اس کے لکھے ہوئے کی, ما انت بنعمتک ربک بمجنون, اے حبیب آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اللہ نے جواب دے دیا. یہ اللہ نے حمایت کی اور اس کا جواب دے دیا اس بدبخت کا. اور پھر بعد میں سورہ قلم میں فرمایا کہ اس کے 10 عیب بیان فرمائے. یہ گستاخ نبی ہے, اس کے 10 عیب بیان فرمائے. اس میں ایک عیب یہ تھا کہ یہ بے نسل ہے, یہ ولد الزنا ہے. اب اس کا عالم دیکھیے, جب یہ آیت نازل ہوئی ولید وغیرہ نے سنا کہ میرے متعلق آیت 10 میری برائیاں بیان ہوئی ہیں. 9 تو میں جانتا ہوں, جتنے میرے تعلق سے 9 باتیں ہیں, 9 برائیاں مجھ میں ہیں, لیکن 10ویں برائی مجھے نہیں معلوم. ماں کے پاس گیا, کہا کہ ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تیرا باپ فلانا چرواہا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان فرما دیے. اس طرح نبی کی حمایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب ہم کیا کرنا ہے؟ ہم بھی نبی کی شان بیان کرنا, نبی کی عظمتیں بیان کرنا ہے. گستاخیوں کا جواب یہ بھی ایک جواب ہے کہ نبی کی عظمتیں بیان کرنا. اور کیسے اللہ پاک نے کیسے گستاخی کا جواب دیا. وَنَصَرُوهُ کی میں تفسیر کر رہا ہوں کہ نبی کی حمایت کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی حمایت کرو, بعض تفاسیر میں لکھا ہے, لیکن جو لفظ مضمون ہے, جو بات چلی آ رہی ہے, اس نبی پر ایمان لاؤ, اس نبی کی تعظیم کرو حد سے زیادہ, اس نبی کی مدد حمایت کرو, اس نبی کی تائید کرو. تو ہم تائید کرنے والوں میں ہیں. یہ نماز پڑھنا یہ تائید کرنا نہیں ہے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی شان کا بیان کرنا یہ تائید ہے. میلاد کا جلوس نکالنا تائید ہے. شرعی حدود میں رہ کر جلوس میلاد میں شامل ہونا یہ نبی کی تائید ہے. نبی کے دین کی حفاظت کرنا یہ نبی کی تائید ہے. اللہ پاک نے کیسے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ لست مرسلا, کہ اتنی بات کہی کہ ہم آپ کو محمد مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے, آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں, ہم رسول نہیں مانتے. اللہ پاک نے جواب دیا, اے جبرائیل جاؤ نبی کو سنا دو, نبی میرے مرسل ہے, نبی میرے رسول ہے, میرے بھیجے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, وحی لائے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یاسین کی قسم ہے حکمت والی قرآن کی, اے حبیب آپ مرسلین میں سے. اللہ نے جواب دے دیا, اللہ نے حمایت کی. یعنی جہاں جہاں پر بھی گستاخیاں ہوئی
اللہ نے جواب دے دیا. سرکار کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. کفار نے کہا کہ ابتر ہو گئے، آپ ابتر ہو گئے. اب اللہ کی نصرت دیکھیے، تائید دیکھیے کہ آپ ابتر ہو گئے. اللہ نے فوری وحی بھیجی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اللہ پاک نبی کو خوش کر رہے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اللہ پاک ہم کو نبی کی تائید کرنا سکھا رہے ہیں. دشمن کہہ دیا ایسا تو جیسا موقع ہے ویسا کام کرو. اب ایسا موقع ہے ہمارے پاس، حالات ہے، قانون ہے، دستور ہے. اس کے لیے ایک ہی حل یہ ہے کہ ہم نبی کی عظمتیں بیان کریں، نبی کا چرچا کریں. اسی لیے نبی کی یہ تائید ہوگی. تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے اب کوثر عطا فرمایا ہے. پہلے اللہ پاک اس نے کہا کہ اب ابتر ہو گئے. ابتر کا مطلب بے نسل، یعنی آپ کی نسل نہیں رہے گی، اب ابتر ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے اب کوثر عطا فرمایا ہے. اب کوثر کے بے شمار معنی ہیں، کوثر کے بے شمار معنی ہیں. شان نزول ہے یہ آیت کا کہ صاحبزادے کا انتقال ہوگا سرکار. اِنَّا آتَيْنَا ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. اب یہ کوثر کیا ہے؟ علماء نے بے شمار معنی بتائے. ایک حوض کوثر بھی ہے، ایک ہر چیز میں کثرت ہے، یعنی آپ کی امت کثیر ہوگی، آپ کی آل کثیر ہوگی. بے شمار معنی. کوثر کا مطلب علم بھی ہے، کوثر کا مطلب عظمتیں بھی ہیں، کوثر کا مطلب امت بھی ہے. یعنی قیامت کے دن 120 صف رہیں گے اللہ پاک کے دربار میں. 120 صف رہیں گے، اس میں سے 80 صف امت محمدیہ کے رہیں گے. الحمدللہ یہ کوثر ہے کہ 80 صف امت محمدیہ کے رہیں گے. علم، کوثر کا مطلب علم بتایا گیا ہے. 14 سے زائد معنی کوثر کیا ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے سوال تھا کہ آپ کا صاحبزادے گزر گئے، آپ کی نسل کٹ گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کوثر عطا فرمایا، نماز پڑھیے، قربانی دیجئے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ بے شک آپ کا جو بدگو ہے وہی ابتر ہے، وہی نسل کٹا ہوا. اب یہاں پر میری نظر میں کوثر سے مراد شہزادی کونین ہے فاطمہ الزہرا، یعنی آپ سے آپ کی نسل جاری رہے گی قیامت تک. کوثر سے سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وجہ ہوتی ہے، شان نزول کی وجہ ہوتی ہے کہ جیسے سرکار پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ایک حضرت شامون کا ذکر فرمایا کہ ان کی 1000 سال عمر، صحابہ اکرام مایوس ہو گئے، حضور ہماری اور ہماری عمریں چھوٹی ہیں. اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ قدر نازل فرمائی، شب قدر کا نازل فرمایا. لوگوں نے آگے سوال کیا حضور یہ چاند گھٹا پڑتا کیوں ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا یسألونک عن الأہلۃ کہ یہ چاند کیوں گھٹا پڑتا ہے. اللہ پاک نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج اے نبی فرما دیجئے یہ وقت بتانے کے لیے، حج کا مہینہ بتانے کے لیے. یعنی ہر آیت کا بعض سوروں کا شان نزول ہے. اب اس سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ بے نسل ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کوثر عطا فرما دی.